غزہ پر زمینی حملہ یا قبضہ اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا امید ہے اسرائیلی حکومت جنگ کے اصولوں کے تحت کام کرے گی، حماس کے مکمل خاتمے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم نہیں مانتے کہ مزاحمتی تحریک حماس تمام فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر جو بائیڈن آئندہ دنوں میں اسرائیل کے دورے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas is a necessary requirement. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، غزہ میں صورتحال سنگین۔ اسرائیل نے فلسطین پر فضائی حملوں کے بعد بحری اور بری حملے بھی شروع کر دیے۔ تباہ کن حملوں میں 3000 سے زائد فلسطینی شہید، 9600 سے زائد زخمی، شہداء میں 1030 بچے بھی شامل، جبکہ 1000 فلسطینیوں کا تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ دوسری جانب حماس کے حملوں میں 1500 سے زائد اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیلی زخمیوں کی تعداد 2700 سے زائد ہو گئی۔ حماس نے صہیونی فوجیوں سمیت 199 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اسرائیلی فوج نے رات گئے مغربی کنارے پر متعدد چھاپے مارے، جس میں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 600 ہو گئی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطینیوں کو غزہ سے نکلنے کی اسرائیلی دھمکی کو جبری بے دخلی قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سعودیہ کے بعد مصر اور اردن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے موقع پر مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے غزہ کی سویلین آبادی پر اسرائیلی بمباری کو مسترد کرتے ہوئے کہا، اسرائیل دفاع سے کافی آگے بڑھ چکا ہے، اب وہ اجتماعی سزا پر اتر آیا۔ مصری صدر سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ اردن پہنچے اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ دوسری جانب امریکی قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان نے کہا کہ غزہ کے فلسطینی وقار، تحفظ اور سلامتی کے حقدار ہیں۔ اسرائیل کو شہریوں کے لیے خوراک، پانی اور تحفظ کا احترام کرنا چاہیے۔ فلسطینی مسلمانوں پر صہیونی اسرائیل کے مظالم، مصری شہری فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سامان لے کر سرحد کی طرف دوڑ پڑے۔ کندھوں پر امدادی سامان اٹھائے مصری شہریوں کی بارڈر کی طرف جانے کی ویڈیو وائرل۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں پر صہیونی اسرائیل کے مظالم، مصری شہری فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سامان لے کر سرحد کی طرف دوڑ پڑے۔ کندھوں پر امدادی سامان اٹھائے مصری شہریوں کی بارڈر کی طرف جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر فلسطین کے نہتے عوام کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ ٹائم سکوائر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینی اور اسرائیلی حامی آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر فلسطین کے نہتے عوام کے حق میں مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ٹائم سکوائر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینی اور اسرائیلی حامی آمنے سامنے آ گئے، جبکہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینی اور اسرائیلی حامی آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر فلسطین کے نہتے عوام کے حق میں مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ٹائم سکوائر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینی اور اسرائیلی حامی آمنے سامنے آ گئے، جبکہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ امریکی شہر شکاگو میں افسوسناک واقعہ، یہودیوں کی مسلمانوں سے نفرت انتہا کو پہنچ گئی۔ یہودی مالک مکان نے 6 سالہ مسلمان بچے کو چھریوں کے وار کر کے شہید اور اس کی ماں کو شدید زخمی کر دیا۔ ملزم نے معصوم بچے پر چھریوں کے 26 وار کیے اور چلا چلا کر کہتا رہا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ امریکی شہر شکاگو میں یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہودیوں کی مسلمانوں سے نفرت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یہودی مالک مکان نے 6 سالہ مسلمان بچے کو چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا، جبکہ اس کی ماں کو شدید زخمی کر دیا۔
ملزم نے معصوم بچے پر چھریوں کے 26 وار کیے اور چلا چلا کر کہتا رہا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ امریکی شہر شکاگو میں یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہودیوں کی مسلمانوں سے نفرت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یہودی مالک مکان نے 6 سالہ مسلمان بچے کو چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا، جبکہ اس کی ماں کو شدید زخمی کر دیا۔ ملزم نے معصوم بچے پر چھریوں کے 26 وار کیے اور چلا چلا کر کہتا رہا کہ تم مسلمان ہو، تمہیں مر جانا چاہیے۔ بھارتی معروف اداکارہ سونم کپور فلسطین کے حق میں بول پڑیں۔ اسرائیل کی بمباری سے معصوم بچوں اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر خاموشی توڑ دی۔ انسٹاگرام پر شیئر اپنی 2 پوسٹوں میں غزہ کے بچوں کی شہادت کی شدید مذمت کی۔ اداکارہ نے اپنی پہلی پوسٹ میں 6 مرتبہ ایک ہی جملہ دہرایا، غزہ کی آدھی آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ سونم کپور نے دوسری پوسٹ میں لکھا کہ فلسطین کے بچوں کی جانوں کے لیے آواز بلند کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ کرکٹ ماہرین اور شائقین کے لیے اچھی خبر ہے کہ کرکٹ کو اولمپکس 2028 میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 100 سال بعد میگا ایونٹ میں واپسی پر ICC سمیت کرکٹ حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اولمپک کمیٹی نے کرکٹ کو لاس اینجلس گیمز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کرکٹ شائقین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ کرکٹ کو اولمپکس 2028 میں شامل کیا گیا ہے۔ 100 سال بعد میگا ایونٹ میں واپسی پر ICC سمیت کرکٹ حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس کل فیصل آباد میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس سے پہلے ملتان اور راولپنڈی میں بھی پنجاب کابینہ کے اجلاس ہو چکے۔ بات کرتے ہیں درے نایاب سے۔ جی درے نایاب۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اس سے پہلے بھی راولپنڈی اور ملتان میں کابینہ کا اجلاس طلب کیا تھا، اور وہاں پہ ان کے جو مسائل تھے وہ بھی سنے تھے، اور موقع پہ جا کے ہسپتالوں کے، روڈ انفراسٹرکچر کے اور محکمہ سے جو تعلیم ہے اس کے مختلف وینچرز کو دیکھا تھا۔ اس پر بھی تاریخ میں پہلی دفعہ اب فیصل آباد میں کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے، جس میں تمام کابینہ کے ارکان موجود ہوں گے، صوبائی وزراء موجود ہوں گے، چیف سیکرٹری IG پنجاب ہوں گے، اور اس حوالے سے فیصل آباد ڈویژن کے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ 20 سے زائد نکاتی ایجنڈا ہوگا جو زیر بحث آئے گا، جس میں امن و امان، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر سمیت دیگر منصوبے پیش ہوں گے، اور متوقع ہے کہ وزیر اعلیٰ فیصل آباد ڈویژن میں مختلف جگہوں پہ جا کر تعلیم اور صحت کے جو مسائل ہیں ان کو بھی خود دیکھیں۔ جی بہت شکریہ درے نایاب۔